حضرات کی وجہ سے ملی، 100 دینار آپ کا اور 100 دینار آپ کا، یہ اس صلے میں لے لیجئے۔ پھر اس نے اور اشرفیہ نکالی، کہا کہ آپ دونوں کو آنے میں تکلیف ہوئی ہے، وہاں سے چل کر یہاں آئے ہیں، مجھے وہاں نہیں بلایا بلکہ خود یہاں تشریف لائے ہیں، اس تکلیف کے عوض یہ 100 اشرفی مزید پیش خدمت ہے۔ وہ اشرفیہ نکالتا گیا، کہتے ہیں کہ 1000 اشرفیوں تک معاملہ پہنچا، وہ تو توڑا خالی کرنے پر تلا ہوا تھا مختلف بہانوں سے ہمیں دے دے کے، مگر یہ جو میرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب زیادہ تکلف نہ کریں، ہم ایک پیسہ 100 اشرفیوں سے زیادہ نہیں لیں گے، کیونکہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اشرفیوں کا حکم دیا ہے۔ بس جو حکم ہوا ہے وہاں سے اس کے مطابق ہمیں 100 اشرفیاں دیں، باقی ہم کچھ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ آقا نے اور کچھ ذکر نہیں فرمایا تھا، ایک ہی 100 اشرفیوں کا حکم ہوا تھا، بس 100 اشرفیاں ہمیں دے دیں، ہم جاتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف 100 اشرفیاں لیں اس سے اور چلے آئے۔ تو مجھے اس بنا پر ان کا بہت احترام رہتا ہے کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم دیا کہ جا کے اس کی ضرورت پوری کرنے کا یہ انتظام کرو، اس لیے یہ جب بھی آتے ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں اور تکریم کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی تنہائیوں میں بیٹھے ہوا پڑھ رہا ہے اور اچانک اس کو وقت اس کو اپنا وہ روکنا پڑ جاتا ہے درود شریف کسی وجہ سے۔ یہ ساری باتیں حضور کے علم میں ہیں، فلاں شخص کہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہوا مجھے درود شریف پڑھ رہا ہے، کتنی دفعہ اس نے پڑھا تھا، یہ تو تسبیح پر گن رہا ہوگا، اس لیے اس کو پتہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ 700 اس نے پڑھا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، اور آپ کو اس طرح گننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم نہ گنیں تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا ہے کہ 700۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پتہ ہے کہ یہ 700 اس نے پڑھا تھا۔ پھر یہ اٹھ کر چلا گیا، پھر یہ بھی پتہ ہے کہ 300 باقی رہ گیا تھا اور وہ 300 واپس آ کر اس نے مکمل کر لیا تھا، درمیان میں صرف وقفہ آیا تھا۔ یہ دونوں باتیں، اور وقفہ کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ بادشاہ کا بلاوا آیا تھا، غرض ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں اس کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ ہو، وہ تنہائیوں میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ صرف اس کے درود شریف کو سن رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شمار بھی معلوم ہے کہ کتنا پڑھ رہا ہے اور کب کتنا پڑھا ہے کسی نے۔ تو دوستو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا بات، جو بھی درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچتا ہے، اور اگر فرض کر لو کہ نہیں پہنچتا ہے تب بھی ہمیں کیا، ہم نے تو پہنچانا ہے اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ خود نہیں سنتے ہیں، فرض کر لو کہ حضور خود نہیں سنتے ہیں، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ جو پڑھے گا وہ پہنچے گا بہرحال۔ چلو فرشتہ ان کو پہنچا دے یہ بات کہ فلاں نے اللہم صلی علی محمد پڑھا ہے، فلاں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا ہے، تو فرشتہ پہنچا دے، ہمیں اس سے کیا لگے؟ ہمیں تو صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے درود شریف۔ آپ خود سنتے ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ضرور سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اگر فرض کرو نہ سنتے ہوں خود، تب بھی ہمارا کام تو درود پہنچانا ہے آقا کے حضور۔ وہ براہ راست پہنچتا ہو تب بھی ٹھیک ہے، فرشتوں کے ذریعے سے پہنچتا ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ جو اوپر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے پہنچتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی پہنچے۔ غلاموں کا کام اپنے آقا کے حضور صلوات کا نذرانہ پیش کرنا ہے، درودوں کی ڈالی پیش کرنی ہے، اس سے کیا باس کہ کیسے پہنچتا ہے، جیسے بھی پہنچے حضور کی خدمت میں غلاموں کا یہ نذرانہ پہنچ جانا چاہیے۔ نعرہ رسالت، سلطان الواعظین قبلہ دائم صاحب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اس کے لیے کوئی خاص مقرر صیغے نہیں ہیں، بس یہ دل کی تڑپ کی بات ہے۔
بہت زیادہ مشہور درود ہے جو صاحب قصیدہ بردہ نے مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ مشہور درود ہے، سارے لکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن حدیث میں یہ درود نہیں آیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے، حدیث شریف میں تو درود ابراہیمی آیا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پڑھا جاتا ہے تو تاکہ آپ کا نام لیتے وقت درود کی سعادت سے محروم نہ رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم حدیث لکھا کرتے تھے، ہم چند ساتھی تھے، حدیثیں لکھا کرتے تھے، ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ وہ حدیثیں لکھنے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ تیزی سے لکھنی پڑتی تھی کیونکہ استاد بول رہا ہوتا تھا، اب بولنے کی سپیڈ اور ہوتی ہے، لکھنے کی سپیڈ اور ہوتی ہے، اس لیے وہ لکھنے والے تیزی سے لکھتے ہیں۔ ہم حدیثیں لکھا کرتے تھے استاد سے، اس وقت ٹیپیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھیں کہ آدمی بار بار ریوائنڈ کر کے اس کو پھر درست کرتا رہے کام کو، وہ جیسے استاد کی زبان سے نکل رہا ہے اسی طرح اس کو نوٹ کرنا ہے اور لفظ بلفظ نوٹ کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ اس کا مفہوم نوٹ کرے، انہی الفاظ کے ساتھ جس طرح استاد بیان کر رہا ہے اسی طرح نوٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اختصار کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ یہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دل میں درود تو پڑھ دیا کرتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے۔ قال رسول اللہ آگے حضور کی حدیث لکھ دیتے تھے، درود شریف ویسے دل میں پڑھ لیتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا تو ہم میں سے ایک بہت نیک آدمی نے اس کو دیکھا کہ وہ سبز کپڑے پہنے ہوئے وہ جنت میں دوڑتا پھر رہا ہے اور ادھر ادھر خوشی کے ساتھ لہراتا پھرتا ہے جنت میں۔ ہم نے اسے کہا کہ بھئی یہ کیا اتنا بڑا اعزاز تجھ کو مل گیا ہے، براہ راست جنت میں سبز کپڑے پہن کے تو لہراتا پھر رہا اور گھومتا پھر رہا ہے جنت میں، کس چیز کا یہ اعزاز ملا ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ اعزاز اس بات کا ملا ہے کہ حدیثیں تو تم بھی میرے ساتھ لکھتے تھے، میں بھی لکھتا تھا، لیکن تم لوگ صرف دل میں درود شریف پڑھا کرتے تھے، میں فٹو فٹ نیچے چھوٹا سا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا کرتا تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا میں ساتھ ہی لکھ دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے۔ تو اگرچہ وہ جلدی سے لکھا جاتا تھا مختصر سا چھوٹا سا، لیکن میں بہرحال رسول اللہ کا جب بھی تذکرہ آتا تھا درود شریف لکھے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے محبوب کے نام پر اپنے قلم کو چلانا بغیر صلات کے گوارا نہیں کیا، اس لیے اس کو بخش دو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ یہ مجھے اس چیز کا صلہ ملا ہے کہ میں جب بھی رسول اللہ کا نام آیا اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا چلا گیا۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غلامان مصطفیٰ۔ اب تو اور آسان ہو گیا کام، کمپیوٹروں میں سے ٹکر آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب تو وہ پہلے قلم سے لکھتے تھے، اب تو وہ ایک بٹن ہی دبانا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے۔ تو کتنا آسان ہے، آدمی کوئی شے لکھ رہا ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ رہا ہو، اور جب بھی حضور کا نام آئے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹکر دبا دیا اس نے، تو اس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنا لکھ دیا گیا، اس کے 10 درجے بلند ہو گئے، 10 گناہ معاف ہو گئے، اللہ پاک نے 10 رحمتیں اس پر نازل فرما دیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو مل گیا ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹکر لگانے پر۔ تو دوستو یہ اعزاز ہے درود شریف پڑھنے والوں کے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آئندہ آپ کو سنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔